حمد و ثنا کے سب الفاظ اور سب صیغے اللہ کی بلند ذات کو سزاوار ہیں۔ درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کائنات میں واحد مرکز ہدایت ہیں۔ ترجمہ نگاری کی مشکلات اہل فن جانتے ہیں۔ بسا اوقات آپ ہر لفظ کا معنی جانتے ہوتے ہیں لیکن عبارت کے فہم میں دقت پیش آتی ہے۔ اس تصنیف کے ترجمے میں مجھے متعدد مشکلات پیش آئیں۔ نمبر 1، جدید عربی لفظیات پر مشتمل اس تصنیف جس میں فوج کے عہدوں، سیاسی مناصب اور جدید و قدیم نظام سیاسیہ و ترکیہ کے متعلقات کا ذکر بار بار ہے کا ترجمہ کرنا میری عربی دانی کے لیے چیلنج تھا۔ نمبر 2، عثمانی ترکوں کی تاریخ کا مطالعہ کم ہونے کی باعث بعض مندرجات کے سمجھنے میں مشکلات درپیش ہوئیں۔ نمبر 3، بندے کی دلچسپی کے موضوعات ہمیشہ سے علوم اسلامیہ رہے ہیں، اس لیے اپنی دلچسپی کے دائرہ علم سے باہر کسی کتاب کے ترجمے کے لیے پہلے قلب و ذہن تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 4، ترجمے کا آغاز چونکہ محترم جناب حسن عارف کے حکم پر موقر مجلہ تدبر کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے ترجمہ بالاقساط ہوا۔ پہلی قسط کے بعد توقف کے باعث دوسری قسط کے ترجمے کے لیے بار بار پہلی قسط کو دیکھنا ضروری تھا تاکہ یکسانیت اسلوب و لفظیات ترجمہ کو برقرار رکھا جا سکے۔ بندے نے عربی متن کے 115 صفحات کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا بشارت علی نے ترجمہ کیا۔ مولانا بشارت علی لائق فائق شخصیت ہیں اور ترجمہ نگاری کے فن کو اپنا دائرہ تخصص بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ایک چشم کشا تاریخی دستاویز ہے جس میں عثمانی تاریخ کی ایک مکمل دوسری تصویر سامنے آتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر سلطان عبد الحمید کی دانش و بینش، عدل و انصاف اور حوصلہ مندی اور انداز خسروانہ کی تعریف کرنا ناگزیر لگتا ہے۔ ان یادداشتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امور سلطنت میں اکثر اوقات احوال کی پیچیدگی کے باعث فیصلے کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ سیاق و سباق اور احوال و مسائل کو جانے بغیر بعض فیصلے جن کو باہر بیٹھے تجزیہ نگار اور سطحی ذہن کے حامل افراد نامعقول قرار دیتے ہیں، وہ اس وقت کے اعتبار سے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے کا نتیجہ اپنے حق میں نکالنا حکمران کے بس میں نہیں ہوتا اور نہ سارے احوال کو اپنے مطابق ڈھال لینا اس کے بس کی بات ہوتی ہے۔ محترم حسن عارف صاحب کا ذوق قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس عظیم کتاب کے ترجمے کی طرف توجہ کی۔ پہلے اس کی اقساط کو اپنے مجلے تدبر کا حصہ بنایا اور پھر فوری طور پر اس ترجمے کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریا و خود ستائی کے مرض سے نجات دے کر علم کی خدمت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام، ڈاکٹر حافظ عثمان احمد، 16 جنوری 2026، ادارہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور۔